الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل اکرام میری ماں بہنوں، جیسا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ارشاد کی روشنی میں آپ ماں بہنوں کو دین کی باتیں سنا رہا تھا، اور اس ارشاد کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں عورتوں کے مجمع پر سے جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے ان میں ایک بیان فرمایا، جس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے تم عورتوں کو مردوں سے زیادہ جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. عورتوں کے پوچھنے پر کہ کس سبب سے عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ جائیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ذکر فرمائی. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ عورتیں اپنی زبان سے لعن طعن بہت کرتی ہیں، یعنی زبان پر قابو نہیں رکھتی، اور دوسرے نمبر پر شوہروں کی ناقدری بہت کرتی ہے. ان میں سے پہلا گناہ زبان کا ہے. اس سلسلے میں بہت کچھ آپ ماں بہنیں اس سے پہلے سن چکی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادوں کی روشنی میں ہمارے علماء نے زبان کے کچھ 60 سے اوپر گناہ گنوائے ہیں. اس سے پہلے والی مجلس میں میں نے سب سے پہلا گناہ یعنی زبان سے اللہ کا کفر کرنا یا کوئی ایسا کلمہ نکالنا جس سے کفر لازم آتا ہو، اس کو ذکر کیا تھا. اور یہ بھی بتایا تھا کہ آج کا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ اپنی زبان پر پابندی رکھنے کے اعتبار سے اتنے زیادہ سست پڑ گئے ہیں کہ زبان سے دن بھر میں کتنی مرتبہ انسان کلمہ کفر بول دیتا ہے، اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کفر کا کلمہ بولا ہے. حالانکہ کفر کا کلمہ اپنی زبان سے نکالنے کی وجہ سے انسان دائرہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. اللہ کے یہاں مومنوں کی فہرست سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے اور کافروں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بعض لوگ دنیا میں وہ ہوں گے کہ جو اپنے آپ کے متعلق اس گمان میں ہوں گے کہ ہم نے تو دنیا میں بڑے اچھے کام کیے ہیں، نیکی کے کام کیے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی ساری کوششیں بیکار چلی جائیں گی. ظاہر ہے کہ جو آدمی کفر اختیار کر لے، چاہے اسے پتہ نہ چلے، لیکن اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو اس کے بعد جب تک وہ واپس ایمان نہیں لاتا، اس کی پڑھی ہوئی نماز اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے. اسی طرح اس کے رکھے ہوئے روزے کا اعتبار نہیں ہے. وہ جتنی بھی نیکی کے کام کرتا ہے اپنے کفر کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ثواب، ایک نیکی بھی اس کے حق میں نہیں لکھی جاتی. تو قرآن کریم اسی کو کہتا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی کوششیں آخرت کے اعتبار سے بالکل رائگاں اور بالکل بیکار گئی، حالانکہ وہ دنیا میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو اس میں ایک چیز یہ بھی داخل ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر نیک کام کرتا رہے، لیکن زبان پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے کلمہ کفر بھی ادا کرتا رہے، تو یہ آدمی اللہ کے یہاں کافر لکھا جاتا ہے. اور میں نے اس سے پہلے یہ بھی بتایا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج مردوں اور ان سے زیادہ عورتوں کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے
کہ کون سے کلمے سے، کون سی بات سے انسان کافر بن جایا کرتا ہے۔ مرد اور عورت یہ دونوں کبھی کبھی غفلت کی وجہ سے اپنی زبان سے کفر کا کلمہ نکال دیتے ہیں۔ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو، موٹی موٹی چیزوں کو بیان کر دوں جن کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور جن کلموں کو، جن باتوں کو، جن جملوں کو اپنی زبان پر لانے کی وجہ سے انسان مومن باقی نہیں رہتا۔ ایک بات یہاں یہ بھی جان لینی چاہیے کہ یہ جملے چاہے انسان نے اپنے دل سے کہے ہوں یا مذاق کے عالم میں کہے ہوں۔ چند لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان مذاق کے موڈ میں کسی آدمی نے کفر کا کوئی کلمہ بول دیا تو بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کافر ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایسی موٹی موٹی چیزیں ہمارے علماء نے جمع بھی فرمائی ہیں، مستقل اس سلسلے میں فقہ کی کتابوں میں جملے بھی لکھے گئے ہیں کہ ایسا جملہ بولنے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی مختصر سی فہرست آپ ماں بہنوں کو سنا دوں تاکہ ہم لوگ اپنے دامن میں ایک مرتبہ جھانک کر دیکھ لیں کہ کہیں ہم سے ان چیزوں میں سے کوئی گناہ تو، کفر کا کوئی کلمہ تو سرزد نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی آدمی نے اللہ کے رب ہونے کا اپنی زبان سے انکار کر دیا تو یہ آدمی جو ہے کافر ہو جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور کوئی دوسرا ہمارا پروردگار اور معبود نہیں ہے، صرف دنیا کے اندر ایک ہی معبود ہے۔ اگر ہم مذاق میں بھی ہماری مجلس کے اندر یا کسی جگہ ایسا بول دیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار ہوتا ہے، کوئی آدمی زبان سے اللہ کے رب ہونے کا انکار کر دے، معبود ہونے کا انکار کر دے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی جو ہے کافر ہو جاوے گا۔ اسی طرح یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کو رب تو مانتا ہے لیکن معبود ایک ہے، وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، بلکہ اس کے برخلاف اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی معبود مانتا ہے، اللہ کے واحد ہونے کا اقرار نہیں کرتا، تو ایسا آدمی بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تنہا ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا دنیا کے اندر کوئی معبود نہیں ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ پھر یہ سب پتھر اور آگ اور ندی اور پانی جن کو دوسرے لوگ معبود کی حیثیت سے پوجتے ہیں، سورج کو، چاند کو اور اللہ کی بڑی بڑی مخلوق کو، یہ کیسے اللہ کے ساتھ معبود ہو سکتے ہیں؟ یہ سب کے سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ پتہ چلا، علماء نے لکھا بھی ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کو اگر کوئی آدمی نہ مانے، انکار کر دے، تو یہ آدمی بھی کافر ہو جائے گا، چاہے وہ اللہ کو معبود مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی وہ معبود ہونے میں شریک کرتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ہندوستان میں ہماری جو دوسری قوم رہتی ہے یعنی ہنود ہندو لوگ، ان کے یہاں قرآن کریم نے بھی جو ہے اس کو لکھا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو معبود مانتے ہیں لیکن دوسری چیزوں کو بھی پوجتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم کو اللہ کے پاس سفارش کرنے والی ہے ہماری، لہذا دوسری چیزوں کو بھی پوجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی دوسرے معبود کو روا نہیں رکھا، دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مضمون اسی کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ مسلمان اپنے ایک رب کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے تو بہت سے دوسری جگہوں کے اوپر اپنا سر جھکانے سے، سجدہ کرنے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو ایک اللہ کے پاس اپنا سر نہیں جھکاتا تو اسے دسیوں معبودوں کے سامنے جو باطل معبود ہیں اپنا سر جھکانا پڑتا ہے۔ آپ ماں بہنیں شاید جانتی ہوں گی، ہندو لوگوں میں 33 کروڑ معبود دکھائے گئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اللہ کو ایک نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے سارے معبودوں کے سامنے جو باطل معبود ہیں اپنا سر جھکانے اور ان کو اپنا معبود ماننے کے اوپر جو ہے تلا دیا۔ اس سے زیادہ بڑی بے عزتی انسان کی اور کیا ہوگی کہ جو چیز انسان کی خادم بنا کر پیدا کر دی گئی تھی انہی چیزوں کو انسان سجدہ کرتا ہے، اپنا بڑا سمجھتا ہے۔ مسلمان کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن دنیا کی وہ مخلوق جو مسلمان نہیں ہے اور وہ انسان جن کے اندر ایمان و اسلام نہیں ہے،
وہ اپنے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھ کو نقصان پہنچا دے گی تو اسے پوجنے لگتے ہیں تاکہ اس کے شر سے بچا جا سکے. مثلا آگ کے سامنے دیکھتے ہیں کہ آگ انسان کو جلاتی ہے، پانی کو دیکھتے ہیں کہ پانی انسان کو ڈبوتا ہے، تو جب بھی آگ سامنے آتی ہے تو وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اگنی پوجا ان میں مشہور ہے. اسی طرح پانی سے جب گزرتے ہیں، بہت سی مرتبہ ہمیں بھی اس کا اتفاق ہوا کہ جب ٹرین کسی پانی ندی یا دریا پر سے گزرتی ہے تو یہ پیسہ ڈالتے ہیں، پوجا کرتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ ان لوگوں کو ڈر ہے کہ پانی کہیں ڈبو دے گا. حالانکہ پانی اور آگ کو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا خادم بنا کر پیدا کیا ہے. یہ انسان کی کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ جو ہمارا خادم ہے اس کو ہم مخدوم ہی نہیں بلکہ ہمارا معبود سمجھ لیتے ہیں. یہی حال ہندوؤں میں اس کا بھی ہے کہ جس چیز کے متعلق وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی بڑی مخلوق ہے اور وہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے تو اس کو بھی پوجنے لگتے ہیں. جیسے سورج کے متعلق خیال یہی ہے کہ وہ جب نکلتا ہے پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اس کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. چنانچہ ہنود میں سوریہ نمسکار بھی ایک مستقل چیز ہے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میرے سامنے سجدہ کرو، مجھ کو معبود مان لو، پھر ساری دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، بڑی مخلوق ہو چھوٹی مخلوق ہو، سب کی سب تمہاری خادم ہو جائے گی. تو یہ مسلمان کی عزت اور سربلندی اور عقل مندی کی دلیل ہے کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے سامنے سر نہیں جھکاتا بلکہ ان سب کو اپنی خادم سمجھتا ہے. بہرحال کوئی آدمی اگر اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے تو بھی انسان ایمان سے نکل جاتا ہے اور وہ کافر بن جایا کرتا ہے. یہ دوسرا جملہ بھی بڑا سنبھالنے کا ہے. کبھی کبھی ہمارے یہاں بعض نوجوان ہندو دوست ہوتے ہیں، ان کی مجلسوں میں اس طرح کی بات چلتی ہے تو بعض مسلمان نوجوان، ہو سکتا ہے شہر میں رہنے والی بعض سہیلیاں جن کا تعلق ہندو عورتوں کے ساتھ، ہندو سہیلیوں کے ساتھ رہتا ہے، کبھی ان کی مجلس کے اندر اس طرح کا جملہ مذاقی میں بول دیتی ہوں تو وہ ایمان سے باہر نکل جاتی ہے. اس لیے اللہ کو ایک ماننا بھی ضروری ہے. اسی طرح اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی انسان عبادت کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، رب بھی مانتا ہے، لیکن عبادت کا جو حصہ، جو حق اللہ کا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی دیتا ہے تو بھی انسان جو ہے کافر ہو جایا کرتا ہے. یا اپنی زبان سے یہ بولتا ہے کہ میں تو فلاں کی پوجا کرتا ہوں تو بھی انسان کے متعلق جو ہے کفر کا اندیشہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے متعلق اگر کوئی انسان یہ گمان کرے کہ اللہ کی ذات انسانوں کے اندر اتر جاتی ہے، حلول کر جاتی ہے، تو یہ آدمی بھی کافر ہو جائے گا. ہمارے یہاں ہندوؤں کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ بھگوان جو ہے وہ مختلف لوگوں کے اندر اوتار بن کے دنیا کے اندر آتا ہے. ہو سکتا ہے جن علاقوں کے اندر دینی تعلیم نہ ہو، ان رنگوں سے بعض عورتیں اور مرد بھی رنگ جاتے ہوں اور ان کا بھی یہ عقیدہ ہو جاتا ہو کہ انسان میں بھگوان اوتار لے کر جو ہے اترتا ہے. اگر کوئی انسان اس طرح کا جملہ اپنی زبان سے نکال دے گا تو دائرہ ایمان سے باہر نکل جاوے گا اور وہ آدمی مومن باقی نہیں رہے گا. یہ بڑی باریک چیزیں ہیں. چونکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، ہندوستان کا علاقہ وہ ہے جہاں مشرک اور بت پرست اور کفار و مشرک بھی بہت ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا خلط ملط، میل جول اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا بڑا ہوتا ہے. بہت سے علاقوں کے اندر ان کے عقیدے بھی جو ہے سرایت کر گئے ہیں. بعض مسلمان علاقوں کے متعلق یہ سنا گیا کہ وہاں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ان کے رنگ میں اتنا رنگ گیا ہے کہ ان کے باپ داداؤں نے ان کا نام تو مسلمان رکھا تھا، جیسے مسلمان کا نام ہوتا ہے اس طرح کا نام رکھا تھا، مگر جیسے ہندوؤں کے یہاں گھروں کے اندر پوجا ہوتی ہے، مسلمان کے ان گھروں کے اندر بھی مورتیوں کی پوجا ہوتی ہے. وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن اپنی زبان سے جو منتر بولتے ہیں، عبادت کے جو کلمات بولتے ہیں، وہ سب شرک والے ہوتے ہیں. یہ لوگ صرف اپنے تئیں، اپنے زعم میں، اپنے خیال میں مسلمان ہیں. مسلمان جو ہے اللہ کا شرک کر کے کبھی مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. اس لیے ان چیزوں کی ہم ہندوستانی لوگوں کے لیے بڑی ضرورت ہے. ایک چیز یہ بھی ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ہمارے علماء نے اس کو بطور خاص لکھا ہے. ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو دوسرا جنم لیتا ہے.
اور کسی دوسرے انسان کے اندر یا کسی جانور کے اندر اس کی روح پڑتی ہے اور وہ یا تو گدھے کی شکل میں دوسرے جنم کے اندر وجود لیتا ہے یا انسان کی شکل میں وجود میں آتا ہے یا کتے کی شکل میں وجود میں آتا ہے، جس کو پونر جنم کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو تناسخ کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جیسا عمل کرتا ہے اسی کے مطابق دوسرے جنم میں اس کو سزا دی جاتی ہے یا اچھا بدلہ دیا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے ایسے عقیدے کا اظہار کرے اور پنر جنم کو مانے تو یہ آدمی بھی مومن باقی نہیں رہتا۔ بہت باریک چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اس کی صفات اور ذات کے تعلق سے ہم کو بڑا چوکنا رہنا چاہیے۔ خود ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سے ایسے فرقے نکلے ہوئے ہیں کہ جن فرقوں نے اپنے اوپر نام تو مسلمان کا لگا رکھا ہے لیکن ان کے عقیدے ایسے ہیں جن عقیدوں کی وجہ سے انسان بعض مرتبہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ کی صفت میں شریک کرنا، اللہ کی ذات میں شریک کرنا، دوسروں کے متعلق ایسے جملے بولنا جو کسی معبود ہی کے متعلق بولے جا سکتے ہیں، ان کا اپنی زبان سے نکالنا انسان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اس کے ایمان کو خطرے کے اندر ڈال دیا کرتا ہے۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ان موٹی موٹی چیزوں کو ہم لوگ کم سے کم جان لیں، اور اگر ہماری سہیلی یا ہماری برادری میں سے کوئی اس طرح کا جملہ مذاق میں بھی نکال رہا ہو تو اس کو اس سلسلے میں تنبیہ کریں اور ہم خود اپنے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا جملہ بولنے سے بچیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان زبان سے اگر نکالے یا کسی بھی نبی کے متعلق اگر اس طرح کا جملہ نکالے تو انسان کافر بن جایا کرتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی سرے سے نبوت ہی کا انکار کر دے، جیسے اس وقت بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی کو نبی بنا کر بھیجا ہی نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ بہت بلند بالا ذات ہے اور انسانوں کے لیے جو ہے وہ کسی انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجے، یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے نبی ہونے ہی کا انکار کر دیا۔ تو اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر اس طرح کا جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ دنیا میں اس وقت سے لے کر آج تک کوئی نبی ہی نہیں آیا تو یہ آدمی علماء نے لکھا ہے کہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی آدمی یہ جملہ نکالے کہ الیاذ باللہ آپ نبی نہیں تھے، اگر کوئی آدمی ایسا جملہ کہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس وقت یہود و نصارہ میں سے بعض فرقے اور مشرکین اور ہندوستان کے ہنود اور کافر، ان کا یہ عقیدہ ہے، خاص کر کے برہمنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ تو ایسا آدمی اگر مسلمان ہو اور اس طرح کا جملہ نکالے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس قسم کے جملوں کے تعلق سے بہت زیادہ چوکنا رہیں۔ خود بعض فرقے اسلام مسلمان کہے جانے والے ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، چنانچہ جو رافضی لوگ ہیں صورت کے اندر بھی بڑے دکھتے ہیں، مختلف علاقوں کے اندر بھی نظر آتے ہیں، جن کو رافضی کہا جاتا ہے۔ یہ رافضی لوگ وہ ہیں جن کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی لے کر بھیجا تھا تاکہ وہ حضرت علی پر وحی اتاریں، لیکن چک سے بھول سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اتار دی۔ یہ بھی کفر کی چیز ہے اور ایسا بولنے والا، ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان گھرانے وہ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا رافضیوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے، گھریلو ان کا تعلق ہے، کھانے کا لین دین اور ایک دوسری چیزیں بھیجنا لانا، تو ان حضرات کے اندر ہو سکتا ہے ساتھ بیٹھ کر بار بار بات چیت کرنے کی وجہ سے ان کا اس طرح کا عقیدہ اثر کر جائے اور یہ مسلمان بھی کبھی اپنی زبان سے اس طرح کا جملہ بولنے لگے۔ ہمارے علماء نے بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی تاکید فرمائی ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا اپنے آپ کو مومن کہنے کے باوجود کافر ہیں، فساق و فجار قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے۔ ان رافضیوں کے متعلق تو جو ہے ہمارے علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کا کھانا نہ کھایا جائے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ مسلمان کے کھانے کے اندر پیشاب ملا دیا جائے یا کوئی نجاست ملا دی جائے
تاکہ ان کے دین کے اوپر اثر پڑے. تو ان کا بڑا خیال یہ رہتا ہے مسلمان تو اپنے پڑوسی پن کی وجہ سے، اپنی دوستی کی وجہ سے، اپنے دوست سرکل میں رہنے کی وجہ سے ان کا کھانا کھا لیتا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے ان کے خیالات مسلمانوں کے تعلق سے اچھے نہیں ہیں. بہرحال اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے الیاذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، تو ایسا انسان بھی دائرہ ایمان سے باہر نکل جائے گا. اسی طرح نبی کے متعلق اگر کسی آدمی کا یہ خیال ہو کہ نبی نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا یا نبی جھوٹ بولتا ہے الیاذ باللہ، تو ایسا بولنے والا آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کوئی نبی چاہے وہ اپنے کو نبوت ملنے سے پہلے کے زمانے میں ہو یا نبوت ملنے کے بعد والے زمانے میں ہو، نبی معصوم ہوتا ہے. جھوٹ تو کیا، ایک چھوٹا سا گناہ بھی نبی سے سرزد نہیں ہو سکتا. ایسے معصوم نبی کے متعلق اگر کسی آدمی کا ایسا خیال ہو کہ انبیاء جھوٹ بولتے ہیں، تو ایسا بولنے والا، ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی بھی کافر ہو جائے گا. ہمارے یہاں بہت سے مشرک لوگ ہیں اور عربوں کے اندر بھی بڑے مشرک لوگ تھے. وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تو جھوٹ بولتے ہیں، آپ جادوگر ہیں اور آپ پاگل ہیں. اس طرح کے جملے جس کو قرآن کریم نے بھی نقل کیا ہے، اس طرح کے جملے بولا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ نبی کو جھوٹا کہنے والا آدمی مومن باقی نہیں رہتا. اسی طرح کسی نبی کی ذات سے مذاق کرنے والا آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے، مومن باقی نہیں رہتا. ہمارے یہاں بعض مجلسوں میں جب حضرات انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ آتا ہے تو بعض غافل دوست، اور ہو سکتا ہے عورتوں میں بھی غافل سہیلیاں، اس طرح کے جملے بول دیتی ہوں جس سے نبی کی مذاق اڑتی ہے. تو نبی کی مذاق کرنے والا، خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق کرے یا کسی بھی نبی کے متعلق مذاق کا جملہ نکالے، ایسا آدمی کافر ہو جایا کرتا ہے. اس لیے کہ نبی اللہ کے شعار میں سے ایک شعار ہے، اور دین کے، شریعت کے کسی ایک شعار کے متعلق ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، یہ انسان کو کافر بنا دینے والا ہے. یہی حال ہے کسی نبی کو گالی دینا. بعض مرتبہ کسی مسلمان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کہی جاتی ہے یا کسی نبی کے حوالے سے کوئی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سامنے والا گناہ میں مبتلا ہے اس سے رک جائے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا گناہ میں مبتلا آدمی اتنا غصہ ہوتا ہے کہ نبی کو گالی دینے لگتا ہے یا نبی کے متعلق کوئی گستاخی اور بے ادبی کا کلمہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے. تو چاہے اس نے غصے میں نکالا ہو، مذاق میں نکالا ہو، وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. نبی کو گالی دینے کی وجہ سے انسان مومن باقی نہیں رہتا. اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کسی آدمی کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم اللہ رسول کا اس کے سامنے تذکرہ کریں گے تو ابھی یہ اتنا غصے میں ہے یا ایسی حالت میں ہے کہ ہمارے اللہ رسول کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے وہ کفر کر بیٹھے گا، اللہ کو گالی دے دے گا، رسول کو گالی دے دے گا، تو اس آدمی کو جو اسے برائی میں دیکھ رہا ہے نہی عن المنکر کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کو امر بالمعروف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی اگر وہ گناہ میں مبتلا ہے تو کم سے کم فاسق ہے، کافر تو نہیں ہے. اگر آپ اس موقع کے اوپر اس کو اللہ رسول کی بات کریں گے اور آپ کو یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ یہ آدمی اس حالت میں اگر میں اللہ رسول کا ذکر کروں گا تو کفر کر بیٹھے گا، تو آپ اس کے کفر کا ذریعہ بنیں گے. اس لیے ایسے موقع کے اوپر ایسے شخص کے سامنے جو ہے یہ کلمات جو اللہ رسول کی باتوں سے تعلق رکھتے ہیں نہ کہے جائیں، بلکہ کسی اور موقع سے اچھے انداز کے اندر اور موقع نکال کر اس کے سامنے اللہ رسول کی بات کی جائے. بہرحال رسول سے ٹھٹھا کرنے والا آدمی بھی، ان سے مذاق کرنے والا آدمی بھی کافر ہو جایا کرتا ہے. اس کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، چاہے آپ کے رنگ کے اعتبار سے ہو یا آپ کی ذات سے متعلق کسی بات میں ہو یا آپ کی صفت سے متعلق کسی بات میں ہو، اگر مذاق کے موڈ میں آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے یا سنجیدگی کے موڈ میں کرے، ایسا آدمی بھی کافر ہو جایا کرتا ہے.
اسی طرح اگر آج کوئی آدمی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ آدمی بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بیان کیا گیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ چیز اس لیے بھی بہت جاننا ضروری ہے کہ اس وقت ایک فرقہ نکلا ہوا ہے مرزائی، وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ سکھلا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مرزا احمد قادیانی نبی تھا، اور ان کی کوششیں بعض علاقوں میں اتنی تیزتر ہو گئی ہیں کہ وہاں بہت سے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا احمد قادیانی کو، جو بہت بعد کے زمانے میں ہوا اور اس کی موت بھی اچھی نہیں آئی تھی، اس کو نبی ماننے لگتے ہیں۔ ان کی مستقل کوششیں رہتی ہیں، غریب مسلمانوں کے اوپر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، اور انہیں اس بات کو باور کرایا جاتا ہے، انہیں اس عقیدے کا پابند بنایا جاتا ہے کہ تم یہ مانو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو ہے مرزا قادیانی نبی ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کے علاقوں کی حفاظت فرمائے۔ پچھلے دنوں ہمارے آس پاس کے علاقوں کے متعلق بھی یہ سنا گیا تھا کہ یہاں بھی لوگ اس طرح کے جملے بولنے لگے ہیں اور ان کی محنتیں یہاں بھی کام آنے لگی ہے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی یہ مانے اور یہ جملہ نکالے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں آدمی نبی ہے، یا اپنے متعلق کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرنے لگے اور نبوت کا جملہ نکالنے لگے، تو ایسا آدمی بھی ایمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ یا کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن یہ بولتا ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، میں آسمان کی سیر کرتا ہوں، جنت کا کھانا کھاتا ہوں، اس طرح کی بات کرنے والا آدمی بھی علماء نے لکھا ہے کہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کسی علاقے میں ایسا آدمی نکل آئے اور لوگ اس کو ماننے لگے اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ عقیدہ بیٹھ جائے کہ واقعی اس پر وحی کی جاتی ہے، تو ایسا آدمی بھی ماننے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی کے بعد کسی کو وحی نہیں کی جاتی۔ ہاں، اللہ کی جانب سے بزرگوں کے دلوں کے اندر خیال ڈالا جاتا ہے، لیکن اس کو الہام کہا جاتا ہے، کشف کہا جاتا ہے، وحی نہیں کہا جاتا۔ اس کے علاوہ اگر قرآن کریم کے کسی حکم کا کوئی آدمی انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور نبی کے متعلق یا نبی کی سنت کے متعلق کوئی جملہ نکال دے تو وہ آدمی بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت نازک مسئلہ ہے۔ ہماری مجلسوں کے اندر ہم لوگ سنت کا بعض مرتبہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ٹھٹھا کر لیا کرتے ہیں۔ ایک ادنا سی سنت جو پکے طریقے پر ہم کو پہنچی ہے، اس سے مذاق کرنے والا آدمی، اس کے متعلق ہلکا سمجھنے والا آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے مذاق کرنے کی مسلمان کو اجازت نہیں ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ دیکھیے ایک واقعہ ہمارے بڑے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بادشاہ کے دسترخوان کے اوپر کھانا کھا رہے تھے، وہاں کدو آیا، یعنی جس کو ہم دودھی کہتے ہیں، دودھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بہت مرغوب تھی۔ چنانچہ حدیث شریف میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے ہم کو کہ ایک مرتبہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم لوگ جب وہاں گئے تو درزی نے کھانے کے اندر جو پکایا تھا وہ کدو اور دودھی پکائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی دودھی کہ آپ نے جو ہے اس کو کھایا۔ حضرت انس غالباً فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ کو بھی دودھی مرغوب ہو گئی، کدو مرغوب ہو گیا اور پسند آنے لگا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ آپ کدو کو، دودھی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ دسترخوان پر بادشاہ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں دودھی ہی کھانے کے اندر پیش کی گئی، تو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے شخصوں میں سے ایک آدمی یہ بول پڑا کہ مجھے تو دودھی پسند نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بات یہی چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھی بڑی پسند تھی، تو وہ آدمی اس کے جواب میں بول پڑا کہ مجھے تو دودھی پسند نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے بڑے قاضی تھے اور بادشاہ کے مانے ہوئے شخص تھے، انہوں نے سامنے والے آدمی کے مرتد ہو جانے کا حکم لگایا اور بادشاہ کو کہا کہ اس کی گردن، اگر یہ واپس ایمان میں داخل نہیں ہوتا تو اس کی گردن اڑا دی جائے، اس لیے کہ مرتد کی یہی سزا ہے۔ دیکھیے نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے متعلق سامنے والے آدمی نے ٹھٹھا کیا اور اپنے پسند نہ ہونے کو بتا کر اس کی توہین کی، اس کو ہلکا سمجھا، اس لیے ایسے آدمی کے متعلق جو سنت کے بارے میں یہ جملے بولتا ہے جس سے سنت کی توہین ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، ایسا آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض مرتبہ جب سنت کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑا ہے۔ حالانکہ سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ نے اس کو انجام دیا ہے۔ اس میں سے بھی سنت کو ہلکا سمجھنے کی بو ضرور آتی ہے، اس لیے ایسا جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھیوں میں سے، سہیلیوں میں سے کوئی اس قسم کا جملہ بولتا ہے تو اس کی روک تھام کی جانی چاہیے۔ سنت کا بھی اپنا ایک بڑا مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زندگی بھر انجام دیا اور ہمیں اس کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم آپ کی سنت پر عمل کریں۔ تو ایک مسلمان ہو کر یہ جملہ کیسے بول سکتا ہے کہ یہ تو سنت ہی ہے نا، اسے تو ترک کر دیا جا سکتا ہے، فرض کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسلمان جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور یہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کبھی ایسا جملہ جو ہے اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ یہ تو سب وہ جملے تھے جن کے متعلق اگر انسان زبان سے نکالے تو کافر ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے کسی حکم کا انکار کر دے، مثلا جو چیز پکے طریقے پر حرام ٹھہر چکی ہے اس کو حلال کہنے لگے تو بھی انسان کافر ہو جائے گا۔ چنانچہ شراب کو اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ تو حلال ہے، زنا کے متعلق کوئی آدمی کہے کہ یہ تو حلال ہے، ایسا جملہ بولنے والا آدمی بھی کافر ہو جایا کرتا ہے۔ چونکہ زنا کا حرام ہونا، شراب پینے کا حرام ہونا، جھوٹ کا حرام ہونا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو پکی دلیلوں سے ثابت ہے، اور دنیا کے ہر دھرم کے اندر جھوٹ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کوئی دھرم ایسا نہیں جو جھوٹ کو حلال قرار دیتا ہو۔ اس لیے ان چیزوں کے متعلق حلال ہونے کا زبان سے جملہ نکالنے والا آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے۔ بعض جملے تو نہیں ہوتے لیکن بعض حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو کفر کا شعار سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو انجام دیتا ہے تو بھی مسلمان باقی نہیں رہتا۔ علماء نے وہ چیزیں، وہ عمل، وہ کام بھی گنوائے ہیں۔ چنانچہ کفار کے جو شعار سمجھے جاتے ہیں، ایسے شعار کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی آگ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو چونکہ کفار بھی آگ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ اس کو اپنا بھگوان اور اپنا بڑا سمجھتے ہیں، تو مسلمان اگر اپنے اسلام کی حالت میں زبان سے کوئی جملہ نہیں بولتا، آگ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو ایسا مسلمان باقی نہیں رہتا۔ سورج کے سامنے سجدہ کرتا ہے، چاند کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو بھی مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم ہندوستان کے جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہمارے گاؤں میں تو ابھی وہ بات نہیں ہے، لیکن شہروں میں جو ہے کثرت کے نام سے، ورزش کے نام سے جو بچے، مسلمانوں کے بچے اور بچیاں اسکولوں میں جاتے ہیں، ان سے کثرت کے نام سے اور ورزش کے نام سے سوریہ نمسکار کروایا جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایسی اسکولوں میں مسلمانوں کو اپنے بچوں کو بھیجنے کی اجازت نہیں ہے جہاں کفریہ حرکات کروائی جاتی ہوں۔ جیسا کہ ابھی معلوم ہو گیا، سورج کے سامنے اگر کوئی آدمی سجدہ کر لے تو چونکہ یہ کفر کا شعار ہے اس لیے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر مسلمان کو بڑے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ اپنی دنیا کو اتنا مقدم کر دیتے ہیں کہ اپنا دین بلکہ ایمان تک کھو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ شہروں میں، اسکولوں کے اندر بہت سے ایسے جملے بلوائے جاتے ہیں جن جملوں کو بولنے والا آدمی مومن باقی نہیں رہتا، جس میں کفر کی بو ہی نہیں آتی بلکہ وہ صریح کفر و شرک ہوا کرتے ہیں۔ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی سمجھ دے تاکہ وہ اپنے بچوں کے دنیا کو جس طرح سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنے بچوں کی آخرت کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو عیسائی لوگ کراس پہنتے ہیں جس کو صلیب کہا جاتا ہے، اس کے سامنے بھی اگر کسی آدمی نے سجدہ کیا وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح کفار کا شعار، جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر بتوں کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی مسلمان چاہے وہ کسی مصلحت ہی کے پیش نظر بت کے سامنے، گणپتی کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو یہ آدمی بھی مسلمان باقی نہیں رہتا، چونکہ یہ حرکت بھی وہ ہے جو مسلمان نہیں کر سکتا۔
گणपति کے سامنے بہت سے لوگ مصلحت کے نام سے سجدہ کر لیتے ہیں، نمن کر لیتے ہیں، وندن کر لیتے ہیں. ایسے لوگ اپنے ایمان کے متعلق جو ہے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، علماء سے معلوم کر لیں. ایسا آدمی جو ہے بسا اوقات مسلمان باقی نہیں رہتا. اسی طرح جو کفر کے شعار ہیں ان میں سے ایک چاندلا کرنا بھی ہے. اپنے پیشانی کے اوپر چاندلا کرنا یہ کفر کا شعار سمجھا گیا ہے. ہمارے ہندوستان کے بہت سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی پیشانی کے اوپر کافروں کی طرح چاندلا کرتا ہے تو مسلمان باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ کفر کا شعار ہے. اسی طرح اگر کافروں کا کوئی خاص لباس ہے، جیسے کفار جنوئی پہنتے ہیں، اپنے پیٹ کے اوپر وہ جنوئی باندھتے ہیں اور یہ کافر ہونے کا شعار سمجھا گیا ہے، ان کی خاص علامت سمجھی گئی ہے. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی اس طرح کا کفر کا شعار اپنے اوپر اختیار کر لے، جنوئی باندھ لے، تو یہ آدمی بھی کافر ہو جائے گا. آپ ماں بہنوں کو ان سب چیزوں سے یہ اندازہ آ چکا ہوگا کہ ہمارے ایمان کو باقی رکھنے کا مرحلہ کتنا نازک ہے. کبھی زبان سے شعوری طور پر جان کر، لاشعوری طور پر انجان کر، مذاق میں، سچ میں کوئی جملہ ایسا نکل جاتا ہے یا کوئی حرکت ایسی سرزد ہو جاتی ہے کہ جس کے متعلق علماء نے کافر ہونے کا فتویٰ لگایا ہے، تو ہمارا تو دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی. اس لیے کہ دنیا کے اندر ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر جو ہے اپنے آپ کو بہت سی ایسی پابندیوں کا پابند کیے ہوئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے نام سے ہم پر پابندی لگا رکھی ہے. لیکن یہ آدمی حقیقت میں اللہ کے یہاں مسلمان نہیں سمجھا جاتا، چونکہ اس نے کفر کا کلمہ نکالا ہوتا ہے یا کفر کی حرکت کی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. حدیث شریف میں بہت اچھی دعا سکھلائی گئی ہے. ایک حدیث شریف میں آیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، اللہم احفظنی بالاسلام قائمہ واحفظنی بالاسلام قاعدہ واحفظنی بالاسلام راقدہ ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدہ. جو آدمی اس طرح کے جملے، اس طرح کے دعائیہ کلمات پڑھتے رہتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھ کو کھڑا ہوں تب بھی میرے اسلام کی ایمان کی حفاظت کر، بیٹھا ہوں تب بھی میرے اسلام و ایمان کی حفاظت کر، اور سویا ہوں تب بھی ایمان و اسلام کی حفاظت کر. کتنی بڑی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے اسلاف نے ہم کو سکھلائی ہے. اس دعا سے تو معلوم ہوا کہ انسان سویا ہو تو بھی اس کے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ ایسا ہوگا جس میں انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ اتنے کفر کے اسباب پھیلے ہوئے ہیں تو کبھی انسان صبح کو مومن رہتا ہے، شام تک میں کوئی کلمہ، کوئی جملہ کفر کا نکالا اور ایمان سے باہر نکل گیا. کوئی حرکت ایسی ہو گئی جو ہم نے دنیا اور مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کی، لیکن اس میں انسان کا کفر لازم آتا تھا، تو یہ آدمی چاہے کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسی حرکت کرے کافر سمجھا جاتا ہے. حدیث شریف میں یہ بھی ملتا ہے انسان سوئے گا اور سونے کی حالت میں اس کے دل میں سے امانت داری اٹھا لی جائے گی، اور یہ امانت داری ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس آدمی کے پاس امانت نہ ہو اس آدمی کا ایمان نہیں ہے. تو دیکھیے اچھی صفتیں امانت داری وغیرہ سونے کی حالت میں بھی اٹھا لی جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان سوئے مومن ہونے کی حالت میں اور اٹھے کافر ہونے کی حالت میں. اس لیے ہماری نیند کے متعلق بھی ہمیں یہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تو جیسے دن میں ہماری بیداری میں ہمارے ایمان کا محافظ ہے، ہماری نیند میں بھی تو ہمارے ایمان کا اور اچھی صفتوں کا محافظ ہے. ان ساری چیزوں سے آپ ماں بہنوں نے اچھی طرح جان لیا ہوگا کہ ہماری زبان کو کتنا قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ پہلا گناہ زبان کا کفر والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے اور اعضائے جوارح سے جو کفر کے اعمال سرزد ہو سکتے ہیں ان سے ہمارے حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة
تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں. ہے اللہ تو نے ہم کو ایمان کی جو دولت دی ہے، بے شک دنیا کی ساری دولتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پوری دنیا بلکہ ساری کائناتیں ایک طرف، اور تو نے ہم کو جو ایمان کی دولت دی ہے وہ ایک طرف. ہے اللہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں. ہے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے بلا کسی حقداری کے ہم کو یہ بڑی نعمت دے رکھی ہے. اللہ اس کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ چھوٹے چھوٹے جملوں کی وجہ سے، محض چھوٹے چھوٹے مقصدوں کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں. ہمارے دوستوں کو ہنسانے کے لیے، مجلس کو گرمانے کے لیے، اور کسی کو خوش کرنے کے لیے، ہمارے محبوب کو خوش کرنے کے لیے ہم ایسا جملہ بول ڈالتے ہیں جو کفر کا کلمہ ہوتا ہے. کہ اللہ یہ ہماری بڑی ناشکری کی بات ہے، اتنی بڑی دولت کو ہم نے جو ہے اتنے سستے سودے کے اندر دے دیا. ہے اللہ تو ہی ہمارے ایمان کا محافظ ہے. ہے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رکھ. جب تو ہمیں اپنے پاس بلائے ہمارے دلوں کو ایمان سے بھرپور کر دے. ایسی حالت میں اپنی ملاقات نصیب فرما کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان ٹھوس ٹھوس کر بھرا ہوا ہو. اے اللہ ایمان کا پنچھی آخری وقت میں اڑ جانے سے ہماری حفاظت فرما. شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ آخری وقت میں انسان بے ایمان ہو کر مرے. اے اللہ ہمیں اپنے جملوں اور اپنی زبان کا خوب خیال رکھنے کی توفیق دے دے، کہیں اس سے تیری ناراضگی والا کلمہ، کفر و شرک والا کلمہ نہ نکل جائے. اے اللہ آج تک ہمیں معلوم بھی بسا اوقات نہیں ہوا ہوگا اور ہماری زبان نے ایسا کلمہ کہہ دیا ہوگا جس سے تو بڑا ناراض ہو جاتا ہے. اے اللہ ہم ان سب گناہوں سے تیری معافی چاہتے ہیں. اے اللہ ہم تیرے ایمان کے اوپر باقی رہنے کی تجھ سے دعا کرتے ہیں اور تیرے ایمان میں اس وقت داخل ہوتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں ایمان پر باقی رکھ، اس کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرما. یا الہ العالمین جملوں اور حرکتوں جو کفر کو لانے والی ہیں ان سے ہماری پورے حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ آج باقاعدہ یہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں کہ مسلمان اپنی زبان سے ایسے کفر کے کلمے بولے، بسا اوقات مسلمان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کفر کا کلمہ ہے. اے اللہ وہ بول دیتا ہے، اس کی نادانی ہے، غفلت ہے. اے اللہ تو معاف فرما دے، ہمیں مومن باقی رکھ. یا الہ العالمین ہماری دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ جس گھر کے اندر ہے اللہ یہ بیان ہو رہا ہے تو اپنے فضل و کرم سے اس گھر کے رہنے والوں کو چین سکون نصیب فرما. اے اللہ مرحوم ہاشم بھائی جو انتقال کر گئے ہیں ان کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرما، سکون نصیب فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما. اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ ساری لغزشوں کو معاف فرما اور درجات کو بلند فرما. اے اللہ اس گھر کے اندر اور جن جن گھروں کے اندر تیرے دین کی، تیری اور تیرے رسول کی باتیں کہی گئی ہیں، اے اللہ ان سب گھروں میں اپنے برکتیں اتار دے. اے اللہ انہیں اپنی رحمتوں اور انوارات سے ڈھانپ لے. اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ جہاں تیری اور تیرے رسول کی بات ہوتی ہے اس جگہ تیرے فرشتوں کی فرشتے سکینت لے کر نازل ہوتے ہیں. جن کے دلوں کے اندر ہے اللہ بے سکونی ہوتی ہے، تیرے اور تیرے رسول کی بات سن کر سکون پیدا ہو جاتا ہے. یا الہ العالمین ہمیں بھی اطمینان کی اس دولت سے نواز دے. اے اللہ محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے جذبات کے اندر کمی ہے، ہماری نیتوں کے اندر کھوٹ ہے، لیکن اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کی باتوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. اس کی برکتوں سے ہمارے زنگ کو، کاٹ کو ختم فرما دے. اے اللہ بدنیتیوں کو ختم فرما دے، اخلاص للہیت عطا فرما دے. اس سلسلے کو تادیر قائم دائم فرما. اے اللہ اس سے فائدہ اٹھانے والوں کو دنیا آخرت میں نواز دے. اے اللہ جن کے دلوں کے اندر یا الہ العالمین اس سلسلے میں دغدغہ ہے ان کے دغدغوں کو ختم فرما دے. تیرے اور تیرے رسول کی باتوں کو سن کر دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے، ظلمات دور ہوتی ہیں، اندھیرا دور ہوتا ہے. اس کا یقین نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ
ہمیں تیرے دین کی باتیں کہنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، کہتے اور سنتے اور عمل کرتے کرتے تجھ تک پہنچنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ، جن حضرات نے اس سلسلے میں کوششیں کی ہیں، سعی کی ہیں، ان کی کوششوں کو بے پناہ قبول فرما، ہم کمزوروں کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں تیری ذات سے یقین ہے کہ جہاں تیرے دین کو پھیلانے کی، تیرے دین کی باتیں کہنے کی کوشش کی جاتی ہیں، ان کوششوں سے تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ، تو ہم سے خوش ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، بڑی دولت اپنی رضامندی اور خوشنودی کی ہم کو عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم